کوئی بھی قابل قدر چیز ایسے ہی نہیں ملتی. آپ کا گھرانہ پرسکون ہو، آپ کا گھرانہ امن کا گہوارہ ہو، آپ کے گھرانے میں محبت ہو، یہ مفت ملنے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو رات کو اچھی نیند آئے، آپ کے گھر میں یعنی محبت لہریں لے رہی ہو، اور آپ کو اپنے بچے کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے، بچے کا آپ کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے، یہ ایسے ہی نہیں ہوگا. یہ مفت کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کسی بھی گھرانے میں چلے جائیں جو کہ ڈی ایچ اے میں ہے یا گلبرگ میں ہے یا شادمان میں ہے، کسی بھی بڑے گھر میں چلے جائیں جہاں آپ کو خوشحالی نظر آتی ہے، وہاں آپ کو سکون اور محبت اور رشتے زندہ جاوید نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے. آپ اچھا قالین خرید سکتے ہیں بازار سے، اچھی آپ گاڑی خرید سکتے ہیں بازار سے، آپ بہت کچھ خرید سکتے ہیں، ڈیکوریشن پیس خرید سکتے ہیں، لیکن گھر میں چیئروں پہ سکون آپ بازار سے نہیں خرید سکتے اپنی فیملی کے لیے. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر اپنے دل والی جگہ سے کام شروع کرنا پڑے گا. دل والی جگہ سے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں محبت کا راج ہو، محبت پیغام ہو، محبت ہی لین دین ہو، اور کوئی کسی کا جینا دوبر نہ کرے، کوئی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی کسی کو تھریٹس نہ کرے، نہ ویٹو تھریٹس نہ کیٹو تھریٹس. تو یہ چیزیں بڑے خوبصورت تحفے ہیں جو کہ ہم یہاں باتیں کرتے ہیں تو ملتے ہیں. اور مجھے آج تھوڑا آ کے افسوس ہوا ہے کہ میرے سیشن میں زیادہ لوگ آتے ہیں، باقی سیشن میں کم لوگ آتے ہیں. حالانکہ میں بتاؤں کہ جو ہی مجھے فرصت ملتی ہے میں نیچے والے سیشن میں آتا ہوں جو دوسروں کا ہوتا ہے، اور ان کو چیک کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ چیکڈ ہے، میں ان سے سیکھنے کے لیے آتا ہوں. تو میں اگر ہوں اسٹیک ہولڈر یعنی جیسے آپ ہیں، تو میں تو ہر سیشن میں ہوں گا، کیونکہ جو باتیں یہ کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا، جو میں کرتا ہوں وہ یہ نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی یہ باتیں کرنی ہے، اور مس شمائلہ نے یہ والی کرنی ہے، ڈاکٹر اعجاز نے یہ والی کرنی ہے، ندیم نور نے یہ والی کرنی ہے، عبد الرحمان نے یہ والی کرنی ہے. اور دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے ان باتوں کو سیکھنے کا، ماں سوا کہ جو سٹرکچر بنایا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. میں آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ نہ ہو یا کوئی فوری میں ایمرجنسی نہ ہینڈل کر رہا ہوں تو میں نیچے آ کے بیٹھ کے تو میں سنتا ہوں. اگر نہ سن سکوں تو پھر میں وہ جو اپنا ریکارڈ ہے اس میں سے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بھیجیں، اور میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے کہیں بھی نہیں مل سکتی. اور یہ ہم نے بڑی مشکل سے سیکھی ہیں پچھلے 41 سال میں. میں نے تو بہت ہی آہستہ آہستہ سیکھا، میرے ساتھیوں نے مجھ سے تیز سیکھا، آپ اور بھی تیز سیکھتے ہیں. تو میں سب کو روز یاد دلایا کروں گا کہ یہاں پہ آنا تھراپیوٹک ہے، یہ علاج کا بہت ہی بنیادی حصہ ہے. کیونکہ وہ جو بات ہے کہ والدین ایسے بات کریں اپنے بچوں سے کہ بچے بدل جائیں، یہ ہے نا نقطہ نظر تو یہ ہے. چپ رہنے کی بجائے ایسے بات کریں، انہیں ڈر نہ لگے، اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈر نہ لگے. کیونکہ بچے جو ہے بعض اوقات آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو والدین کہتے ہیں کہ اچھا ریئیکٹ کریں گے پھر میرا باقی کا دن خراب ہو جائے گا، پھر میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا. اداروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بات تو کرنی پڑے گی، بات تو بالکل کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو جیسے ندیم نور ابھی کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد. اور بات تو کرنی پڑے گی، پر بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، جھگڑا نہ پیدا ہو جائے. بات کرنے کے نتیجے میں فساد نہ ہو جائے، بات کرنے کے نتیجے میں پھڈے نہ ہو جائیں، بات کرنے کے نتیجے میں دوریاں نہ ہو جائیں، بات اتنے سلیقے سے کی جائے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اب یہ علم بڑا فروغ پا گیا ہے. ایک ادارہ ہے جو بہت ساری کتابیں پبلش کرتا ہے، اور ان کتابوں کا عنوان ہوتا ہے ہاؤ ٹو سے اٹ. ساتھ لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو سے اٹ، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو سے اٹ ٹو یور چلڈرن، ہاؤ ٹو سے اٹ ٹو یور بردرز،
how to say it your business community, how to say it. اسے ہوتا ہے کہ کسی کے گھر افسوس کرنے جائے تو how to say it. وہ how to say it جو ہے اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے بے پناہ کتابیں اور ٹریننگز پبلش کی ہیں ہر سچویشنز کے لیے. how to say it. آپ کا بچہ پڑھتا نہیں یونیورسٹی جا کے تو how to say it, کیسے بولے. اب ہم اتنے خوبصورت زمانے میں رہتے ہیں, اتنے خوبصورت زمانے میں رہتے ہیں, میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ اگر مجھے اٹھا کے کوئی 100 سال پچھلے زمانے میں لے جائے تو میرا کیا بنے. کیا آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو اٹھا کے 100 سال پیچھے کے زمانے میں لے جایا جائے, بولے کوئی دو رو, تو کیا ہوگا جی؟ سے کریں گے, ڈر کی وجہ سے کریں گے, یا کسی وجہ سے ادب کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دل سے کیوں نہ کریں, ادب کریں اور ادب کرائیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم انسان سوشل اینیمل ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. سوشل اینیمل ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ جا کے وہاں امریکہ کی سوسائٹی میں رچتے بستے نہیں, اسی لیے وہ دکھی رہتے ہیں. جب بھی آپ جائیں گے نا, وہ کبھی انگریزوں سے نہیں ملتے, کبھی امریکنوں سے نہیں ملتے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو مل کے گزارا کری جاتے ہیں, اور وہاں سوشلی وہ نہیں ملتے. پاکستان سے وہ دور ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمارے سارے رشتہ دار جو یو کے اور امریکہ میں رہتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں. اور جو ہم یہاں رہتے ہیں صرف میں نے ان لوگوں کو خوش دیکھا ہے جو ملتے ملاتے ہیں, جو ایک دوسرے سے رشتے ناتے بناتے ہیں, جن کے پاس دوست ہوتے ہیں جن کو رات 3 بجے فون کیا جا سکے کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے تو میری بات سن لیں, تو وہ لے کے میں آ جاؤں. یہ ہے دولت, یہ ہے دولت. باقی بے شمار لوگ پھرتے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ اوور فلو کرتے ہیں, وہ بالکل خوش نہیں ہیں. جن کی گاڑیاں بہت بڑی ہیں وہ خوش نہیں ہیں, اور اپنی اولاد کے ہاتھوں خوش نہیں, اپنی بیوی خامد کے ہاتھوں خوش نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سے اٹ, بات کیسے کرنی ہے, بات کیسے کرنی ہے, ہاؤ ٹو سے اٹ. دیکھیے خدا نہ خواستہ میری اور ندیم نور کی اگر ناراضگی ہو جائے تو ویسے تو یہ بھی بات کر سکتے ہیں اور میں بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن میں تھوڑا آسانی سے بات کر سکتا ہوں. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ میں نے زندگی میں زیادہ باتیں کی ہوں گی, تو جو کام میں نے زیادہ کیا ہے تو میں اس کے تحت انیشیٹ لے لوں. ان کو زیادہ خوف ہو سکتے ہیں کہ اگر میں نے بات کی تو ویسے ہی مجھ سے ناراض ہیں تو کوئی اور ہی نہ بات ہو جائے تو چلو چپ ہی رہو. لیکن سائلنس کلز, سائلنس کلز. اور گھروں میں کھل کے بات کرنا کروشل کنورسیشن کا موضوع ہے. کروشل کنورسیشن, کروشل کنفرنٹیشن, یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں لوگوں نے زندگیاں اس میں ڈال دی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات کر رہے تھے بڑی زبردست بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کا خاص کرم ہے, ساری مصیبتیں پہلے انگریزوں پر آتی ہیں. وہ تکلیفوں سے گزرتے ہیں اور روتے ہیں, چیختے ہیں, پھر تکلیفوں کا حل ڈھونڈتے ہیں, اور جو ہی تکلیفوں کا کچھ حل ڈھونڈتے ہیں تو وہی تکلیفیں اس ٹائم پہ ہمیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس حل پہلے ہی آ جاتا ہے. جس طرح بچے اب والدین کے ساتھ کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں, انگلینڈ میں 1960 میں کر رہے تھے, امریکہ میں, انگلینڈ میں 1960 میں کر رہے تھے, اور والدین کی چیخیں نکل رہی تھیں اور بڑی ڈانٹ ہی نکلی. پھر انہوں نے ٹف لو کے نام سے انجمن بنائی, ایک ایسوسی ایشن بنائی کہ والدین اور کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جہاں بھی وہ پروفیشنلز کے پاس جاتے تھے تو پروفیشنلز ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے. ابھی پاکستان میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ پروفیشنلز ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. زیادہ تر جائیں تو وہ والدین کو کہتے ہیں تسی باہر بیٹھو, میں اندر چائے پیانا تے پھر میں نال گلا کرنا, اور وہ بات چیت کو چلانے کے لیے اس کو نوجوان کا ساتھ دینا پڑتا ہے. سائیکولوجسٹ کو اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے اس نوجوان کا ساتھ دینا پڑتا ہے, اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یو آر رائٹ, تیرے والدین جڑے میں انہوں نے سمجھاواں گا, تو فکر نہ کر, تو میرے کو آندا رہی, تو میں انہوں نے سمجھاتا رہا گا. وہ کہے گا کہ اچھا واحد طریقہ اس سے بات چیت کو چلانے کا یہ ہے کہ میں چھٹی مٹھی میں ایدے نال دا بن کے تے پھر ہولی ہولی میں انہوں تاڑے نال دا بناؤں.
तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।